بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے کہ ارض میں سخت قحط پڑ رہی تھی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، زمین پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہی تھی، درخت مرجھا گئے تھے، کھیتیاں اجڑ گئی تھیں، انسان تو کیا حیوان بھی بھوک اور پیاس سے بری حالت میں تھے۔ بنو سعد کا قبیلہ مکہ معظمہ سے کئی فرالانگ کے فاصلے پر ایک جنگل کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ مویشی پال کر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب قحط پڑا تو بنو سعد کا قبیلہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ جب بارش نہ ہوتی تو کھیت سوکھ کے فصلیں برباد ہو گئیں، انسانوں اور حیوان کو خوراک نہ ملی اور یوں جاندار بھوک سے مرنے لگے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رسم تھی کہ دیہاتی عورتیں کم عمر بچوں کو پرورش کی غرض سے لے جاتی اور جب بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا تو اسے والدین کے حوالے کر دیتی۔ اس خدمت کے صلے میں بچے کے والدین انہیں انعام و اکرام دیتے تھے۔ جب بنو سعد کی عورتیں قحط سے تنگ آ گئیں تو وہ ایک قافلے کی شکل میں مکہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ پرورش کے لیے مکہ کے سرداروں کے بچے حاصل کر سکیں۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی شامل تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار تھی۔ یہ اونٹنی بھوک سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اونٹنی کی سست رفتار کے سبب قافلے سے بہت پیچھے رہ گئی تھی اور مکہ معظمہ میں دوسری عورتوں کی نسبت بہت دیر سے پہنچی۔ اس لیے دوسری عورتوں نے ان سے پہلے مکہ پہنچ کر امیر لوگوں کے بچے پرورش کے لیے حاصل کر لیے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی تو مکہ میں کوئی بھی امیر بچہ نہ رہا۔ بیچاری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس دروازے پر دستک دیتی انہیں مایوسی کا سامنا ہوتا۔ پریشانی کے عالم میں مکہ کی گلیوں میں اپنی قسمت آزماتے آزماتے حلیمہ سعدیہ کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے ہوئی۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا۔ نام سن کر حضرت عبد المطلب نے دل میں سوچا کہ یہ عورت یقیناً اپنے نام کی طرح نیک ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میرے یتیم پوتے کی پرورش کرو گی، کیا تو اسے دودھ پلائے گی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور کیوں نہیں، آپ اپنا پوتا میرے حوالے کر دیں، میں اس کی بہترین پرورش کروں گی۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی عورتوں کو اپنے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری سونپی تو انہوں نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ بچہ یتیم ہے، شاید انہیں ان کی خدمت کا معاوضہ نہ ملے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے گھر لے گئے اور ایک بہت خوبصورت بچے کو جو اس وقت جھولے میں سو رہا تھا پرورش کی غرض سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو لینے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں محسوس ہوا کہ جیسے اچانک کمرے میں ایک نور سا پھیل گیا ہو۔ وہ بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو اسے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کی پیشانی پر پیار کیا اور سینے سے لگا لیا، پھر اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے لوٹ آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس میں بھی کوئی خاص بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کی پرورش کا مناسب معاوضہ نہیں ملے گا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ان کے شوہر اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ حلیمہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیوں آئی ہو، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اتنے میں دودھ دھونے کا وقت ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھی کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور ہے اور بھوک کی وجہ سے اب اتنا دودھ بھی نہیں دے سکتی کہ ان کے بچوں کا گزارا ہو سکے۔ لیکن اس دن جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی کا دودھ دھونا شروع کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور اتنا دودھ ہے کہ برتن بھر گئے اور دودھ ہے پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جب یہ معجزہ دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے، حلیمہ تو سچ کہتی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ بہت برکتوں والا بچہ ہے، اس میں کیا شبہ تھا؟ یہی بچہ بڑا ہو کر رحمت العالمین کہلایا، جس نے پوری دنیا میں خدا کے دین کو پھیلایا، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا۔
یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔